دیکھیں جو عقیدہ حیات النبی ہے اس کا تعلق ہے والبعث بعد الموت سے، جو آپ اور ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد بھی آفٹر ٹو ڈیتھ ایک لائف ہے۔ یہ لوگ مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا مدارس میں جانے میں کوئی قباحت ہوتی ہے یا وہاں کوئی ایسی چیزیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام افراد اگر مدارس میں بھی جاتے تو نور علی نور نہیں ہو جاتا۔ ایک دم مدرسے میں پہنچوں، میں بھائی اویس کے پاس آیا نہیں ہوں، بیٹھا نہیں ہوں، تو میں آپ کے بارے میں رائے قائم کروں گا تو یقیناً وہ رائے قابل اصلاح ہوگی۔ کالج اور یونیورسٹی ہمیں دے رہا ہے وکیل، وکیل نہیں ہوگا تو قانونی مشگافیاں کون حل کرے گا؟ جج نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون لے گا؟ انجینئر نہیں ہوں گے تو آٹو کیٹ کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر جرنیل نہیں ہوں گے تو ملک کا ڈیفنس صحیح۔ کیسے ہوگا؟ بیوروکریسی نہیں ہوگی ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اسی طرح ہمیں مدرسہ دیکھیں، مدرسہ میں دے رہے حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر، فقیہ، یہ دے رہا ہے تو اس سے دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ مولوی یا عالم دین کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب وہ پرانے زمانے کے ہی چیزوں کو فالو کرے یا اس میں جدت ہونی چاہیے؟ اس کے پاس دینی علوم تو پرانے ہی ہونے چاہیے کیونکہ قرآن اور حدیث پرانے وہی صحیح۔ آ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ انداز اور اسلوب وہ ہونا چاہیے جو عوام کو سمجھا سکے، اور اس طرح سمجھائے جیسے اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق کو محلوظ خاطر رکھے۔ عوام کو میں نے کیسے سمجھانا ہے؟ اب میں کہوں گستاخ رسول ہے تو اس کو واجب القتل ہے، تو بہتر ہے اس کی جگہ کہوں اس کو لیے سزائے موت ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ عزیزان من، مجھے ہمیشہ سے جستجو رہتی ہے، میں اور مولانا کا سبب ہی یہی ہے کہ میں علماء دین کو آپ کے ساتھ اور آپ کو علماء دین کے ساتھ جیسے ممکن ہو ملاقات کے زاویے میں رکھوں۔ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوب یہ قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ ہم خود ایسے بزرگ لوگوں کے دربار میں ہاتھ باندھ کے زانو ادب طے کر کے جائیں، مگر کتنی خوش قسمتی ہے، اور اس میں یقیناً خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ قبلہ کا یہاں سفر تھا اور انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اور سچ بات کی نشر و اشاعت کے لیے خود اپنا ذمہ سمجھا۔ آج اور انکساری جو ایک اچھے انسان اور عالم دین کا شیوا ہے، اس کو اپناتے ہوئے ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے۔ میں کہتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے اب فرقوں کی حدوں کو عبور کرنا ہوگا، جو میرا دل بھی ہے کہ شہزادے ہیں اور شہزادہ اہل سنت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، مفتی عبدالواحد قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں، دل میں جو آپ کی محبت کا پہلا قدم پڑا اس سے بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ایک ذہین آدمی ہیں، جس طرح سے آپ کا خطابت کا لب و لہجہ ہے، جو آپ کی ذہانت کا اظہار ہے، کئی پروگرامس میں ہم دیکھتے رہے، آپ انجینئر بن جاتے، ڈاکٹر، پائلٹ بن جاتے، قابل شعبے ہیں، آپ نے عالم دین بننا پسند کیا۔ سب سے پہلے تو ویس ربانی بھائی آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک تگ و دو فرمائی۔ دوسری اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے اسی فیلڈ کو ہی جوائن کیا تھا کہ شاید آج میں ڈاکٹر ہی ہوتا، اچھا۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 6ٹھی کلاس سے 7ویں کلاس کے درمیان تھوڑا سا دماغ میں آیا کہ مجھے کوئی دینی فیلڈ جوائن کرنی چاہیے، لیکن اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف تھی، چلتے رہے۔ یہ ابھی میں میٹرک ہی تھا کہ اس وقت مجھ سے سوال کیا میرے استاد صاحب نے کلاس کے اندر کہ بیٹا آپ ایک عالم دین کے بیٹے ہیں، تو آپ سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات کا ٹرانسلیٹ کر دیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ویس بھائی آپ یقین مانیے اس وقت میں اسلامیات پڑھ چکا تھا جیسے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے قل کے ترجمے کے علاوہ اعوذ برب الناس کا ترجمہ نہیں آتا۔ لفظ ناس سرائکی زبان میں نکسیر کو کہتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ الناس کا مطلب شاید یہاں کوئی نکسیر کے بارے میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کا حکم آیا۔ میرے دانتوں کو پسینہ آ گیا، میں جواب نہیں دے پایا ان کو۔ انہوں نے 2 مرتبہ مجھے کہا کہ آپ چلو اسلامیات کو چھوڑو، آپ ایک عالم دین کے 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے مجھے کہا، تو مجھے ایک بات لگی کہ یار میں تو ہوں ہی ہوں، لیکن والدین کے لیے اگر نیک نامی کا سبب نہیں بن سکتا تو بدنامی کا سبب تو نہ بنوں۔ صحیح ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اس طرف پلٹ کے آیا۔ الحمدللہ میری پھر ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے ماسٹر لیول تک، لیکن یہ ہے کہ میں نے دینی فیلڈ کو ساتھ جوائن کیا، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔
ایک خوبصورت سا الحاق پل میں کہوں گا کہ پاکستان کا ایک خوبصورت سا چہرہ آپ کے خانوادے میں پایا جاتا ہے. یعنی ایک طبقہ جو ہے وہ تشیع سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا اہل سنت بریلوی جسے ہم کہتے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے، پھر دیوبند بھی آپ کے بزرگوار. یہ کیسے لے کے چلتے ہیں آپ ساتھ میں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے جو والد صاحب کی طرف سے خاندان ہے، میرے دادا جان، دادی جان اور پھپھو جان کو چھوڑ کے، اور ہمارے ایک یا دو کزن کو چھوڑ کے باقی سارے اہل تشیع ہیں. میرے 7 چچا تو باقاعدہ قم سے فاضل ہیں. تقریباً ان میں سے 7 میں سے 6 چچا تو مستقل وہاں سے آیت اللہ کی سند لے کر آئے ہیں، اچھا. اور 7ویں چچا جو ہے انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. تو باقاعدہ ان کی امام بارگاہیں ہیں. ہوں. والدہ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ بریلوی حضرات ہیں، میرے ماموں جان. اچھا. تو ہمارا ایک آپس میں احترام کا، رشتہ داری کا تعلق تو چلتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی مذہبی مسل کی گفتگو کا موقع آئے تو دلیل کے ساتھ میں بات کر لیتا ہوں. ماموں جان لوگوں سے بھی، میرے چاچو تو سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، کیونکہ میرے جو 7 چچے ہیں گویا وہ 7 تائے ہیں، سارے والد صاحب سے بڑے ہیں، والد صاحب 8ویں نمبر پہ آخری ہیں. ہوں. تو ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تحریک ریشمی رومال میں ان کا ایک کردار ہے، بلکہ والد صاحب جس سال پیدا ہوئے اسی سال ہی ان کا انتقال ہے. یہ بنتا ہے 1917 کے لگ بھگ ہمارے دادا جان کا انتقال. تو یہ سلسلہ ویسے ہی چلا. والدہ جو ابا جی کی تھی، ہماری دادی، وہ ماشاءاللہ عالمہ بھی تھیں اور پرنسپل بھی تھیں اپنے اسکول کی. تو انہوں نے دونوں تعلیموں سے ہمارے والد صاحب کو ماشاءاللہ روشناس کرایا تھا. والد کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ابا جان سے، لیکن یہ ہے کہ دادی جان اور ہماری پھپھو بھی پھر ایک کالج میں ماشاءاللہ وائس چانسلر رہی، یونیورسٹی میں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو زمانہ برٹش گورنمنٹ کا تھا. اچھا. میرے والد صاحب پھر برٹش گورنمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر رہے. تقریباً کو وابڈا کے محکمے میں والد صاحب بتاتے تھے اس وقت میری 100 روپے تنخواہ تھی. یہ 1930 کے لگ بھگ کی بات ہے. تو والد صاحب نے پھر اس کو چھوڑا اور علم دین کو جوائن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں پہنچا دیا، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو والد صاحب پھر اس طرف آئے، اور جب انہوں نے یہ دینی فیلڈ جوائن کی تو پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے جو ایک کام کیا وہ یہ تھا کہ مرکزی امام بارگاہ جو ہمارے ڈی اے خان کی ہے، محلہ تھلہ بمو شاہ، بہت بڑا نام ہے اس کا. تو ذوالجنابی ہمارے تایا کے گھر سے نکلتا ہے وہاں سے. تو والد صاحب نے ہمارا گھر چینج کیا، وہاں سے علیحدہ گھر لیا، پھوپھو کے گھر کے ساتھ تھا. تو وہ محلہ اس پر غلبہ ہمارے اہل تشیع حضرات کا نہیں تھا، تو ہم پلے بڑے پھر وہیں پر. تو میرے خیال میں ایک ماحول کا بھی اثر تھا، پھر باقیوں سے الگ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور آج میں آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. آپ ابھی بھی جب تشریف لائے آپ اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پہ حاضری دے کر اور فاتحہ خوانی کر کے تشریف لائے. یعنی یہ بزرگوں کا احترام ظاہر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے چھن جائے اور پھر یا والد کا اور پھر دیگر لوگوں کا، تو اصل آپ کی تربیت کس استاد نے کی ہے جس سے آپ کو فیض ملا ہے؟ میرے کئی اساتذہ ہیں، لیکن جو سب سے پہلے میرے استاد ہیں وہ میرے والد مکرم ہیں. اچھا. میں نے ابا جان سے قرآن کریم پڑھا، اماں جان سے قرآن کریم لفظاً پڑھا، ابا جان سے قرآن کریم ترجمہ تفسیر معناً پڑھا. ماشاءاللہ. تو میری شخصیت میں نکھارنے میں وجہ میرے والدین ہیں. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. میری پہلی استانی معلمہ میری اماں ہیں. یعنی کہ جس وقت میں نرسری میں یا پلے میں جا رہا ہوں اس وقت سورت یاسین، سورت الرحمن، سورت ملک، سورت سجدہ، سورت واقعہ، یہ اماں جان نے مجھے حفظ کرا دی. ماشاءاللہ. آپ یقین مانیے مجھے دیکھ کے اس وقت قرآن کریم سے لفظ پڑھنا نہیں آتے تھے، لیکن مجھے زبانی یاد تھے. فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اس طرح شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے معاملات، یہ اماں جان نے ہمیں ویسے ہی سنا دیا تھے. بچپن میں رات کو سوتے وقت یہی سناتی تھی. سیدہ تھیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو سیدہ اور ہاشمی، تو یہ نسبت ان کو جو تھی نا، تو ان کی زبان میں بھی ایک تاثیر ہے. ویسے ماں کی گود تو پہلی ہمارے لیے درس گاہ ہے. تو امی جان نے پھر اس پر ماشاءاللہ بڑی محنت کی. انہی کی وجہ سے پھر میں چلا تو کالج کی فیلڈ میں، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف پلٹایا. تو والدین کی دعاؤں کا اثر تھا. ابا جی شروع میں ہی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے عالم بننا ہے، آپ نے داڑھی رکھنی ہے. دونوں باتیں میرے دل میں تھی کہ یہ میں نے نہیں کرنا. پکا پروگرام یہ تو دنیا کے اسکول کے ماحول سے متاثر تھا.
یقین مانیے آج میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے سنت کے مطابق، میں اس کو اپنے ذاتی لیول پہ انتہائی اس وقت نعوذ باللہ ناپسند کرتا تھا اچھا کہ میں کبھی کچھ ٹائم کے لیے بھی ٹخنے سے اوپر رکھ لوں. یہ میں نے آپ کے سامنے پہنا ہوا ہے، اس کو پہننا تو کوئی بھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا اس طرح میرے ہیئر سٹائل ہوتے تھے کہ وہ ہیئر سٹائل باقاعدہ میری بھانجیوں سے کسی اور سے ہماری محلے کی لڑکیاں پوچھتی کہ یہ کون سی سکہ کا استعمال کرتے ہیں سر پہ، کون سا آملہ لگاتے. ٹوپی پہ، اب جو پگڑی ہے میرے سر پہ، اس وقت ٹوپی کا بھی ایک ذہن نہیں تھا، یعنی اس طرح میں تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو یا صنم کے بجائے یا سمد نکلا. اللہ اکبر، یا سمد نکلا. یہ ایک نظر کرم ہے، اچانک سے جو یوٹرن آتا ہے زندگی میں وہ کیسے آتا ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. کسی سے ملاقات ہوئی ہوگی؟ ملاقات کا معاملہ ایک چھوٹا واقعہ ہے، یہ میٹرک سے تھوڑا پہلے کی بات ہے. میرے ایک استاد صاحب تھے اسکول میں، غالباً پاک اسٹڈی کی کلاس چل رہی تھی. گفتگو میں کوئی بات آئی کہ رات کو سوتے وقت جنات سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے بندہ تو معوذتین پڑھے، کل اعوذ برب الفلق پڑھے، کل اعوذ برب الناس پڑھے. تو الحمدللہ مجھے صورتیں یاد تھی، تو استاد نے کہا جی سنائیں، تو ہم نے سنا دی. تو ایک اور ہمارے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، ان سے استاد جی نے کل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ پوچھا، ان نے سنا دیا. جب باری میری آئی اور کل اعوذ برب الناس کا ترجمہ پوچھا تو مجھے ناس کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا. لفظ ناس کا معنی پیپلز ہے، عوام ہے، میں سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی اور معنی بنتا ہے. تو 2 دفعہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ آپ نے دینیات اور اسلامیات میں اگرچہ پڑھا ہے، چلو ادھر سے آپ نے یاد نہیں کیا، تو آپ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو دیکھیں، آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں. میری والدہ کا الحمدللہ وہاں پر دم وغیرہ کا سلسلہ بڑا مشہور تھا، خواتین اثر میں ایک مجمع جاتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ اتنی بڑی خاتون کے بیبے جی، ہماری اماں کو کہتے تھے، ان کے بیٹے ہو اور اتنے بڑے عالم کے بچے ہو، آپ کو یہ لفظ نہیں آتا. اس تحریک نے میرے اندر ایک جذبہ پیدا کیا. تو پر اس کے بعد پھر میں نے یہ ترتیب شروع کی. تو الحمدللہ پھر وہ وقت بھی آیا جب میں نے یہاں کراچی سے ٹاپ کیا اپنے دورہ حدیث کی کلاس میں. اس وقت میری داڑھی کے 2-3 بال ہی آ رہے تھے، اور مجھے یاد ہے اس وقت مجھے 2 تولہ سونا انعام ملا تھا، جس وقت سونے کی جو تولے کی قیمت تھی کوئی 3000 کے لگ بھگ ہو شاید. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیا. تو ساری کی ساری یا اس استاد صاحب کی برکت ہے، یا والدین کی دعائیں ہیں، باقی سارے اساتذہ ہماری زندگی میں آتے رہے، ان کی دعائیں بھی ضرور ہیں ساتھ. بے شک ایسا ہی ہے. میں اس بات پہ مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر ایسا ہوتا بھی ہے. کچھ دوست ہم سے پہلے کہتے ہیں موضوع بتائیں، سوالات بتائیں، اور پھر جب تک وہ اس کی تیاری نہ کر لیں. یہ بھی خاصہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ بالکل شیر کی طرح آ کے بیٹھے ہیں، نہ ہی ہم سے سوال طلب کیے، نہ ہمیں سوال دیے کہ یہ ہم سے پوچھ لیجیے گا. لہٰذا ہمارے من میں جو آ رہا ہے ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ دل کی بات ہے. دل کی بات جب زباں پہ آتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے. میں مفتی صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، بہت سارے مسائل کے اوپر آپ فی البدیہہ جواب دیتے ہیں اور بڑا مؤثر جواب دیتے ہیں. مثلاً ہمارے ایک محبوب ہیں انجینئر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد شیطان کا نام ابلیس کا سب سے زیادہ قرآن میں. آپ نے اٹھا کے فوراً سے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو 40 مرتبہ پہ کے فگر پہ بھی پلس آپ نے بتایا. تو یہ سب ریسرچ ہوتی ہے یا حافظے میں قید ہو جاتا ہے؟ اچھا حافظہ کیسے ہو پاتا ہے؟ اویس بھائی، حقیقت تو آج تک میں بھی نہیں جان پایا کہ یہ فی البدیہہ جواب آتا کیسے ہے. بظاہر فزیکلی مجھے جو محسوس ہوتا ہے نا، میں وہ بتائے دیتا ہوں. بعض اوقات گفتگو کوئی کر رہا ہو سوال کی شکل میں، تو جیسے پیچ کس ہے نا، آپ اس کو کسیں تو پیچ اندر جاتا ہے. مجھے اپنی یہ دائیں سائڈ پر دماغ میں ایسے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ ڈالا جا رہا ہے اس کے جواب میں. میرا اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. کئی مواقع ایسے ہیں میں ان کو جواب دے دیتا ہوں. ایسے نہیں ہیں تو پھر کبھی ایک اور ترتیب ہوتی ہے. یہاں کی بات ہے، اس وقت غالباً میں 6 سال میں پڑھ رہا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے حوالے سے میری گفتگو تھی. یہاں ہمارے ایک دوست تھے، وہ جماعت اسلامی نظریات سے تعلق رکھتے تھے. ان نے 2 سوال مجھ سے کیے. میں نے دوپہر کی نیند میں قیلولہ کیا، اور مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، حضرت خالد بن ولید کی زیارت ہوئی خواب میں. اور جو سوال انہوں نے پوچھے تھے وہ اگرچہ میں نے اس وقت مطالعہ کر کے نہیں دیکھا تھا، شام میں جواب دینے تھے، تو مجھے خواب میں ہی سمجھا دیا گیا. تو بعض اوقات میرے ساتھ ایسا معاملہ چلتا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاں کبھی کسی عنوان پہ تیاری بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ کی طرف سے بھی ایسے القاء ہو جائے نا دماغ میں تو بندہ جواب دے دیتا ہے.
اچھا، ویسے آپ کا تجربہ اور ظاہر ہے آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ دین کے مختلف حصے ہو گئے، ہم ایک حدیث بھی سنتے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور اتنے سارے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک کو تو چلیں سائڈ میں کر دیتے ہیں، وہ تو جنتی ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کے دلائل مضبوط ہیں؟ مثلاً رفع الیدین کے مسئلے کے اوپر اہل حدیث کو بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے، مگر آپ جو دلائل دیتے ہیں وہ ٹکر کے ہو جاتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، دو قسم کے مسائل ہیں۔ ایک مسائل وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں طے ہیں، ہم، انہیں کہتے ہیں مسائل واضحہ، ہم، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کی ذات کے بارے میں، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم، دوسرے قسم کے مسائل ہیں، انہیں کہتے ہیں مسائل غیر واضحہ، ہم، علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسائل، یہ اس کا ٹرانسلیٹ ہے، مسائل غیر واضح۔ وہ 5 قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسئلے کو کہتے ہیں غیر منصوص، ہم، جس کا شریعت میں لکھا ہوا موجود ہی نہ ہو، ہم، جیسے بھنگ حرام ہے یا حلال ہے، ہم، چرس حرام ہے یا حلال ہے، یہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اس کو ہم شراب پہ قیاس کرتے ہیں۔ ہم، دوسرے مسائل منصوصہ متعارضہ، ہم، لکھے ہوئے ہوں لیکن دونوں قسم کے پوائنٹ ہوں، ہم، کرنے کا حکم بھی ہو نہ کرنے کا حکم بھی ہو، ہم، ہاں بھی ہو نہ بھی ہو، اونچا بھی ہو آہستہ بھی ہو، دونوں قسم کے مسائل۔ ہم۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسائل منصوصہ مجملہ، اچھا۔ شریعت میں لکھے ہوئے ہوں ہم، لیکن وہ مسائل تفصیل طلب ہوں، ہم، اس میں اجمال ہو، اس میں کوئی تفصیل چاہیے ہوتی ہے۔ ہم، چوتھے قسم کا مسئلہ ہوتا ہے مسائل منصوصہ، ہم، اس کے ساتھ ساتھ غیر متعینۃ الاحکام، ہم، اس کے احکام نہیں لکھے ہوتے۔ مثلا لکھا ہوا ہے کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جس وقت تم احرام چھوڑ دو اس وقت تم شکار کر سکتے ہو، تو یہ حکم مستحب ہے یا فرض ہے، صحیح، یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم، تو اسی طرح ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ہم، لکھا ہوا ہے لیکن اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں، ہم، جیسے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جسے طلاق ہو جائے وہ 3 قروء انتظار کرے۔ صحیح، اب قروء کا معنی طہر بھی ہے اور ایام حیض بھی ہے، صحیح۔ دونوں معنی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسروں کو لیتے ہیں۔ تو یہ جو 5 قسم کے مسائل اجتہادی ہیں نا، ہم، تو ان میں دونوں سائڈیں دیکھی جاتی ہیں، ہم، تو گفتگو اس انداز پہ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ خوب واضح ہو گیا۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آپ نے ذاکر نائک کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی ہے، میڈک کھانا ہے تو کھا لیں اگر وہ ان کے آپ عقیدے پہ چلتے ہوتے ہیں۔ تو لوگ اس پہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا یا پھر وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اسی عقیدے پہ وہ لوگ آ گئے لہٰذا گمراہ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا میرا کلپ لوگوں تک آدھا پہنچا ہے یا کسی نے آدھا پہنچایا ہے۔ ہم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو معاملہ ہے نا، ہم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بنیادی تعلیم دیکھیں، وہ کس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ MBBS۔ MBBS ہیں، ہم، جہاں تک میری معلومات ہے۔ ان کا نام ہے عبد الکریم ذاکر، بمبئی سے ہیں، نام ان کا عبد الکریم ہے، دنیا نہیں جانتی۔ ہم، تو MBBS کا کام مسائل چیک کرنا نہیں ہے، ہم، پارٹس آف دا باڈی انسان کے چیک کرنا ہے۔ ہم، تو وہ پارٹس آف دا باڈی چیک کریں تو اپنی فیلڈ میں ہیں۔ ہم، اگر MBBS سے باہر نکل کے وہ آئیں گے تو آؤٹ آف فیلڈ ہے، آؤٹ آف فیلڈ پہ پھر تنقید ہوگی ان پہ۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالعہ ہے وید پہ، رگ وید پہ، گرنتھ پہ، پوتھی پہ، انجیل پہ، تورات پہ، بائبل پہ ان کی مطالعہ اور اسٹڈی ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی وہ بات کریں ہم ان کی بات کو لیں گے، صحیح۔ کیوں؟ ان کی فیلڈ ہے، ان کے ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہیں تو ہم ان سے مستفیض ہوں گے۔ لیکن اگر وہ عالم دین کا کردار ادا کریں گے ہم، تو اس بارے میں یا تو علماء دین سے مسائل پوچھنے چاہیے یا ان کو پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا ذاکر نائک صاحب سے اختلاف کیا، اس نے اتنے بندے مسلمان کیے، تو جتنے اس نے مسلمان کیے اس کا ثواب تو یقیناً اسے ملے گا۔ ملے گا۔ یہ کون کہتا ہے کہ اس کو ثواب؟ میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہ رفع الیدین کی نماز سکھا دیتے ہیں ہم، تو میں کیا کہوں گا؟ نماز نہیں ہوتی، ایسا تو ہوگی۔ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو نماز کا ثواب تو انہیں مل رہا ہے۔ ہم، ہاں، اس طریقے پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طریقہ کون سا تھا، ہم، ہمارے نزدیک چھوڑنے کا ہے تو یہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو رفع الیدین سے نماز پڑھے گا ہم اسے بے نماز تو نہیں کہیں گے۔ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے جتنا وہ اسلام پھیلا رہے ہیں یا جتنے بندوں کو مسلمان کر رہے ہیں یا دائرہ اسلام میں لا رہے ہیں تو ان کا ثواب ان کو یقیناً ہے، لیکن انہیں اپنی فیلڈ سے نکل کے جب بات کرنی ہو تو کم از کم علماء سے مشورہ کر کے یا عالم بننے کے بعد وہ دین کے اندرونی مسائل پہ بات کریں۔ مطلب ایک سوال میں نے دل میں بچا کے رکھا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب کوئی پائے کی شخصیت ملے گی نا تو ہی اس سے یہ سنجیدہ مسئلہ پوچھوں گا، کیونکہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا کے ہمارے محبوب نے دنیا بھر میں بڑی بدنامی کروائی ہے اور اس کا رانگ یا غلط مست شدہ چہرہ بتایا۔ جناب شیخ اشرف علی تھانوی
اور ان کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آنا، پھر رسول اللہ کہلوانا، اپنا کلمہ پڑھوانا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہوا کہ یہ بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کرتے تھے؟ ویسے بھائی مجھے تھوڑا اس پر وقت دیں تاکہ میں اس پر جی بات کر پاؤں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس میں ڈنڈی نہیں ڈنڈے مارے ہیں. اچھا. ان کی گفتگو آپ سنیں نا ہوں. تو وہ اتنی گفتگو ان نے کی ہے کہ جس سے دوسرا بدنام ہو سکے. ہوں. ان نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا، پورا نہیں پیش کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ خواب کا ہے، ہوں. اور خواب بھی حضرت تھانوی نے نہیں دیکھا، ہوں. خواب بھی کسی اور نے دیکھے. وہ تعبیر پوچھنے آیا ہے کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں. ہوں. حضرت نے اب خواب کی تعبیر دینی ہے، تو خواب کی تعبیر کے اصول ہوتے ہیں. ہوں. آپ تعبیر و روزہ اٹھائیں، ہوں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. ہوں. فرمایا موسم کا فرق ہے. تیری اوپر چھت گرے گی، ہوں. جا وہاں سے اپنا سامان نکال. دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی کے نیچے آگ ہے. فرمایا وہ جگہ کھود خزانہ نکلے گا. ہوں. شاگردوں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس میں ویدر کا معاملہ انوالو ہے. وہ سردیوں کا خواب تھا تو خزانہ نکل رہا ہے کہ آگ وہاں ٹھیک ہے، گرمیوں کا ہے تو وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھت گرنے کی بات ہے. تو خواب کی تعبیر کا تعلق مختلف معاملات سے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مرزا کی طرح کوئی غیر عالم نہیں تھے، وہ معبر وقت تھے، تعبیر کے علم سے واقف تھے. تو انہیں اس انداز سے کہا کہ جب امتی خواب دیکھے اور امتی کو ایسے انداز میں کسی معاملے سے نبوت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب نبوت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے اور سنت اس واسطے سے مل رہی ہے اس کو. تو انہیں فرمایا تیرا شیخ متبع سنت ہے، تو سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. اب اگلا سوال، اتنے مسئلے پر تو مرزا صاحب کو اعتراض بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی خواب کا مسئلہ. اگلا مسئلہ جو آیا، انہوں نے جہاں میں نے کہا نا کہ ڈنڈی کی بجائے ڈنڈا مارا، تو وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص نے اپنی کیفیت بیان کی کہ جناب میں نے خواب کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولا تو میری زبان، میری کیفیت میرے معاملات میں میرے ہاتھ میں نہیں رہی، تو میری زبان سے خود بخود جاری ہو گیا یہی لفظ جو میں نے خواب میں دیکھا. وہ کہہ رہا میں زبان پکڑ رہا ہوں، وہ سوچتا ہوں کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرو، لیکن زبان خود ہی کہی جا رہی ہے. اس کی مثال لرزہ کا ہاتھ ہے. جب ہاتھ میں لرزہ آ جائے نا تو اپنے کنٹرول میں ہاتھ نہیں ہو تو ہاتھ کانپتا رہتا ہے. تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم کہیں گے سیدھا ہو کے بیٹھ، وہ بیچارے کا پھر ہاتھ کانپے گا. اس کی کیفیت یہ ہے. تو وہ فرماتے حضرت میں کیا کروں. اب اس میں دو باتیں، اگر اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹیں کہ تمہیں شرم نہیں آتا، تم جاگنے میں بھی یہ کلمہ پڑھ دو، تو ڈانٹنا بنتا نہیں ہے کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. صحیح ہے، مرفوع قلم ہو جائے گا، مرفوع قلم ہو جائے گا. رائٹ. اس موقع پر حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ یہ چاہت سے نہیں پڑھ رہا، مجبوری میں پڑھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کیونکہ تو خود اپنے آپ کو روک رہا ہے پر روکتا نہیں ہے. ہاں جب روکنے کی کیفیت میں آ جائے گا، مرفوع قلمی ختم ہو جائے گی تو اسے ویسے نہیں پڑھنا. کل اتنی سی بات. اس پر میری ایک تبصرے کے طور پہ بات، میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، موت کے وقت ہم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے ترتیب رکھنی ہے، قبر میں اللہ نے پوچھنا ہے. قرآن کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بالکل کیٹیگریکلی بات کریں، صاف بات کریں. حضرت تھانوی نے اگر کلمہ پڑھایا ہوتا تو کلمہ زندگی میں ایک بار پڑھا جاتا ہے. کلمہ تو ہر وقت پڑھتے ہیں، بندہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر جلسے پہ ہر معاملے پہ اپنا کلمہ بتاتا. یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ، اور وہ بھی خواب کا معاملہ ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھانے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اتنی اس پر ڈنڈی مار دی ہے نا. تو اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ مرزا صاحب دین اسلام نہیں پھیلا رہے، وہ صرف اور صرف دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں. ایک بھی ایسا جس کی جو مرید ہو، مقلد ہو، جس نے بعد میں اس کلمے کو پڑھ کے اسلام میں داخلہ دیا ہو، کوئی دیوبندی ایسا ہے جو اشرف علی تھانوی؟ ایک دھرتی پر یہ واقعہ پیش نہیں ہو سکتا آج تک. اس کو خواب ہی رکھا. جس کتاب میں موجود ہے اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. مرزا صاحب اپنی مرضی کی وہاں سے بات لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. میں حیران ہوں اس بات پہ. میں نے جن کے اوپر الزام لگایا ان سے سوال پوچھا، انہوں نے یہی مجھے جواب دیا، اور بڑا اطمینان والا جواب تھا کہ یہ چیز ہے. اب تو فتویٰ بھی آ چکا ہے اس کے اوپر. مگر قبلہ ایک اور چیز ہے اور یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور میں بڑا تحمل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مطمئن کن جوابات مجھے ملیں، اور الحمدللہ رب العالمین جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی اطمینان ہوگا. اس سے ہماری تشنگی اور بڑھتی ہے، استفسار ہم اور کریں گے. ہمارے پاس ایک بنیادی چیز ہے، ہم اس میں الجھ جاتے ہیں بعض اوقات. یہ حیاتی مماتی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس پہ آ کے کنفیوز کر دیتے ہیں. کیا یہ واقعی بڑا لاجیکل ایشو ہے؟ اس کو کیسے سمجھائیں لوگوں کو؟
دیکھیں میں اس لفظ کے جو آپ نے استعمال فرمایا نا، یہ استعمال غلط ہو گیا ہے، لفظ جو نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی لفظ یہ ہے، اس کو حیات ممات کا جو لفظ دیا جاتا ہے نا، یہ اس عقیدے کی ویلیو گر جاتی ہے۔ اچھا، دیکھیں اس سے قطع نظر کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس سے قطع نظر میں کوئی ممات کے والوں کا پہ کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا۔ جو ہمارا اختلاف قادیانیوں سے ہے، کوئی یہ ہم سے کہے کہ تمہارا ختم جاری کا مسئلہ ہے، تو ہم کہیں گے تو زیادتی کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت بول، ختم اور جاری نہیں کہے گا کہ وہ جاری مانتے ہم ختم مانتے۔ تو یہ بھی ایسے حیات ممات کہہ کے نا اس عقیدے کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ جملہ مشہور ہے۔ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تو اس میں حیثیت اور ہے۔ جب آپ کہیں گے حیات ممات کیا ہے، اس میں حیثیت اور ہے۔ تو یہ لفظ ہے اصل میں عقیدہ حیات النبی۔ دیکھیں جو عقیدہ حیات النبی ہے، اس کا تعلق ہے والبعث بعد الموت سے، والبعث بعد الموت، جو آپ اور ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد بھی آفٹر ٹو ڈیتھ ایک لائف ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ نظریہ تو اس وقت کے مکہ کے مشرکین کو سمجھایا گیا تھا کہ موت کے بعد حیات ہے، زندگی ہے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے۔ یہ سورۃ نازعات کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی۔ رائٹ، جی، تو یہ پیش کرتے۔ تو یہ اصل میں عقیدہ وہی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا۔ پھر اس میں تفاوت ہے، درجات ہیں، انبیاء کا ہے، اصحاب و اہل بیت کا ہے، شہداء کا ہے، اولیاء کا ہے، پھر عوام کا ہے، پھر مسلمین کا ہے، پھر کافرین کا ہے۔ یہ پوری ایک درجے ہیں۔ تو جو انبیاء کا ہے وہ سب سے ہائی لیول کا نظریہ ہے۔ اس پر قرآن کریم بھی موجود ہے، احادیث پاک بھی موجود ہیں، اس پر صحابہ کا اجماع بھی موجود ہے، اس پر صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی موجود ہیں اور صحابہ کے نظریات بھی موجود ہیں۔ اس پر میری ایک کتاب ہے عقیدہ حیات النبی کورس، آپ اس کو اگر ساتھ دیکھ لیں ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو یہاں مینشن کر دیں اس کا میں ٹائٹل، ضرور مینشن کروں تو یہ پوری ترتیب کے ساتھ میں نے اس پہ بحث کی ہے۔ اس میں آیات بھی، احادیث بھی، اس میں صحابہ کے اجماع بھی۔ صحیح ہے۔ اور ایک دوسری کتاب ہے، اس پر سوالات اٹھتے ہیں، اچھا، تو میں نے ان 100 سوال کے جواب کو ایڈریس کیا ہے۔ اس کا نام ہے عقیدہ حیات النبی کے بارے میں 100 سوالات کے جوابات۔ 100 سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آ چکی ہے الحمدللہ مارکیٹ میں، تو 2 کتابیں ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر اس کو کوئی پڑھ لے، میرے پاس تو کوئی 100 سے زائد فیگر موجود ہے جو ماشاء اللہ عقیدہ حیات النبی مان کر ادھر آ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، 100 سے زائد فیگر میرے پاس موجود ہے جو ساتھی ادھر آئے ہیں۔ اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ درمیان میں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بندے دا پوتر بڑھ کے نہیں بہنا نا، تو پھر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ جب ہم دوسرے کو گرانے کی ترتیب رکھیں گے تو پھر مسئلہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اگر اس پر کوئی سوال آ جائے بھئی آیات کہاں ہے، حدیث کہاں ہے، تو بالکل اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے کی بھی ہے، میں نے مختلف لیکچرز آپ کے دیکھے ہیں، آپ نے بڑا سالڈ انداز اپنایا ہے اور مدلل طریقے سے لوگوں کو قائل کیا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اس مسئلے کے اوپر جھکتے ہیں اور ادب کرتے ہیں کہ جی بڑا آپ نے آسان کر دیا۔ قبلہ، اس مسئلے کو اور دوسرے مسئلے کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بہت سے لوگ جو شب معراج کا منکر کہتے ہیں دیوبندی حضرات کو، بھائی یہ تو معراج کے ماننے والے نہیں، اس لیے مسجدوں پہ لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیا اللہ کے رسول معراج کے اوپر نہیں تشریف لے گئے؟ کیا یہ فقط روحانی معراج ہے؟ اس کو اس طرح سے محدود کر دینا مناسب ہوتا ہے؟ معراج 2 قسم کا نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے۔ ایک ہے معراج منامی، جو نیند میں اور خواب میں ہوا ہے، جس کو معراج روحانی آپ نے لفظ استعمال کیا۔ دوسرا ہے معراج جسمانی، جی، نبی علیہ السلام فزیکل تشریف لے کر گئے ہیں۔ ہم دونوں کے قائل ہیں، دونوں کے قائل۔ ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار بندے کو بالکل باؤنڈری آف اسلام کے اینڈ پہ پہنچا دے صحیح گا۔ ہے۔ تو علماء دیوبند معراج کے قائل ہیں۔ 15واں پارہ، پہلا صفحہ، پہلی آیت تو ہمارے سامنے ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو جب یہاں آ گیا تو اس میں نہ تعویل ہو سکتی ہے نہ اس کا انکار ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ، بلکہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ بھی موجود ہے سورۃ نجم۔ تو عند سدرۃ المنتہا تک بات ہے۔ واہ واہ، تو اس معراج کا انکار کون کر سکتے؟ اس معراج سے کئی نظریات ثابت ہیں، کئی عقائد ثابت ہیں، صرف یہ ایک سیر نہیں ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا ہم اچھی جگہ میں گئے ہیں، وہاں برکت ملے گی، یہ بھی اسی سے ثابت ہے۔ قرآن کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے نبی علیہ السلام کو سیر اسی لے کر آئے کہ وہ علاقہ بابرکت ہے۔ تو وہ بابرکت علاقہ کیسے ہے؟ وہاں انبیاء کرام کی قبور مطہرہ ہے، وہاں پر انبیاء کرام کی زندگی گزری ہے، وہاں پر مسجد الاقصیٰ ہے، قبہ صخرہ ہے، وہاں پر بیت اللحم ہے، بہت سی چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استبراک بالاکابر، استبراک بالامکنہ، کہ
بڑے سے برکت ملتی ہے یا بڑے کی جگہ سے برکات ملتی ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے اس عقیدے اور نظریے سے. تو اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ معراج پہ بات ہوئی تو میں ایک بات اور بھی کر دوں، اس سے ختم نبوت بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے سوال کیا، وہ آؤٹ آف کنٹری بات کر رہے تھے، وہ ان کے مربی ہیں، اچھا. ٹورنٹو کینیڈا سے نا. وہ مجھے کہنے لگے واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ، آپ نبوت کی کیا تعریف کریں گے؟ اب نبوت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں. میں نے اس کا نبوت کی آسان تعریف ہے، وہ اعلیٰ درجے کا شخصیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہو، وہ اعلیٰ درجے کا انسان. انسان نہیں، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان جس سے گناہ قریب بھی نہیں جاتا. نبی جس نے حضور کے پیچھے معراج میں نماز ادا کی ہے نا، وہ نبی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تعریف آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا کہاں سے لیا کا معاملہ بعد میں، یہ تعریف غلط ہے، قرآن حدیث کے اپوزٹ ہے، تو آپ آیات پڑھ دیں، میں سوری کر لوں گا، اور اگر یہ ہے تو پھر اس کو مان لیں. پھر اس قادیانی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر ختم نبوت کی کیا تعریف بنے گی؟ اب ظاہری بات ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم سے اپنا مطلب نکالتا. میں نے کہا جی ان کے امام کا نام خاتم النبی جی نے، تو یہ بھی معراج سے ثابت ہے. اس معراج کی رات پہ کئی چیزیں ثابت ہیں. اسی پر جو آپ نے پہلے سوال کیا وہ بھی یہاں ایڈریس ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام کی صرف روحیں نماز پڑھنے آئی تھیں یا انبیاء جسم کے ساتھ آئے؟ تو یہاں لفظ ہے کہ انبیاء آئے. تو میں کہوں بھائی اویس آئے تو بھائی اویس کا نام صرف روح کا نہیں ہے، بھائی اویس نام صرف جسم کا نہیں ہے، روح مال جسد ہے. تو انبیاء کو حضور پاک علیہ السلام نے امامت کرائی ہے، تو روح مال جسد انبیاء ہے. یہی تو عقیدہ حیات النبی سے معاملات ثابت بھائی سبحان اللہ، آپ نے ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں. حیات النبی بھی ثابت ہو گئے، اس سے عقیدہ حیات النبی بھی ثابت ہوا. اس سے اگر ہم ایک جگہ آگے جائیں تو ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہاں حضور پاک علیہ السلام کے لیے بلایا گیا. حضور پاک علیہ السلام کی احادیث سیاست موجود ہے کہ جب میں پہنچا تو انبیاء موجود تھے. اس سے پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ امام پہلے. ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو انبیاء نے نماز پڑھی حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے، تو کیا انبیاء نے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھی ہے؟ اگر آپ کہیں گے پڑھی ہے تو قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوبم صرف آپ کو فاتحہ ملی ہے. آتَيْنَاكَ، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحائف میں. تو حضور پاک کو فاتحہ ملی، حضور نے پڑھی. تو جب انبیاء کی نماز با جماعت حضور کے پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے ہو گئی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی کیا بات ہے، چار مسائل کا حل نکل آیا اس میں. آمین بالجہر کا مسئلہ بھی نکال دے حضرت. کئی مسائل یہاں سے نکل سکتے ہیں، کئی نکل سکتے ہیں. ماشاء اللہ. قبلہ ہم نے اپنے اہل حدیث دوستوں کے ساتھ پروگرام کیا اور انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے گفتگو فرمائی. تقلید کے مسئلے پہ مجھے ذرا سی بے چینی رہی. انہوں نے کہا کہ تقلید صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے، ہم کسی کی بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. اور وہ حضرات جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، دراصل وہ تو ایک الگ بندے کی خود ساختہ تقلید کر رہے ہیں جو نسب میں یا نص سے ثابت نہیں ہے. تو کیا ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، مطلب وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے، جو حدیث میں لکھا ہوگا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے؟ دراصل تقلید کا معنی اس بندے کو نہیں آتا جو اس طرح کے ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. تقلید کا معنی ہے ماہر شریعت کی بات کو ماننا. تو جب ہم نے ماہر کہہ دیا تو یہ بات غلط ہو گئی کہ وہ جو کہے گا وہ مہارت کے طور پہ کہے گا، کیونکہ فقیہ کا ٹرانسلیٹ ہے ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ. شریعت کے ماہر جو ہے وہ فقیہ ہے. تو جو فقیہ ہے اس کی بات ماننے کا حکم تو اللہ کا قرآن کرتا ہے، اس کی بات ماننے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے. میں اس پر دو باتیں پیش کرتا ہوں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، قرآن کریم سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت. رب کریم نے جماعت صحابہ کو فرمایا کہ دین میں یہ ماہر بنے. کیوں؟ کہ جب ان کے پاس لوٹ کے مجمع آئے تو یہ انہیں سمجھا سکے. تو سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات خود پڑھ لیتے نا. تو جو سمجھائے گا، مفہم ہوگا، سمجھانے والا ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی. یہ تقلید کا نظریہ قرآن سے. سورۃ اللقمان میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کریں جو میری طرف آئے. من اناب الیہ، تو یہ تقلید کا پوری کی پوری دلیل ہے کہ جو میری طرف آئے، یعنی جو دین کی بات تمہیں بتایا آپ اس کی بات مانیں. سورۃ الفاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط القرآن والحدیث، حدیث اور قرآن کے راستے. لفظ انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا. اب سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء نمبر 59 میں ہے، 69 میں رب کریم فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صحابہ، شہداء، اولیاء،
ان کی بات آپ نے مانی ہے. تو اللہ نے انعام یافتہ طبقے میں بھی افراد پیش کیے, تو فرد کی بات ماننا تو تقلید ہے. یہ آیات قرآنی موجود ہے. اس کے بعد احادیث پر آئیں تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی فرد پیش کیے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں موجود ہے. کتاب المناقب میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی, اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور کے پاس آئی اور مسئلہ پوچھنے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مسئلہ سنا. آپ علیہ السلام کسی ٹریول پر تشریف لے جا رہے تھے, تو اسے فرمایا کہ تو بعد میں آنا. خاتون بڑی جلدی میں تھی, انہوں نے کہا رسول اللہ میں آؤں ولم اجد کا, اور آپ دنیا میں نہ ہوں تو کانہا تقول الموت, وہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کی بات کر رہی تھی. تو مسئلہ کس سے پوچھوں, آپ تو سفر پہ جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الم تجدینی فاتی ابا بکر, میں نہیں ہوں گا ابو بکر تو ہوگا. یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے شخصیت پیش کی, ورنہ فرماتے تو حدیث اور قرآن سے خود دیکھ لیتی. تو شخصیت پیش کی. اس طرح ایک دوسری حدیث ہے سنن نبی داود جلد نمبر 2 کتاب العلم میں ہے. حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی بندہ دیں جو ہمیں دین سمجھائے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ جبل کو بھیجا. حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہیں, معلم ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا معاذ کیف تقضی اذا اراد لک قضا, ڈیسیژن کیسے لوگے وہاں پر, فیصلہ کیسے کرو کہ جھگڑا آ جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ, میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے, قرآن دیکھوں گا. نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, قرآن میں تجھے مسئلہ نہ ملے تو. ویسے بھائی یہ بات سمجھا رہی ہے کہ مسائل قرآن میں ہوں گے, لیکن ہر بندے کے ملنے کی معاملات میں اس کی فہم اور فراست کی سوچ میں بعض اوقات اوپر نیچے ہو سکتا ہے. صحابی کو فرمایا جا رہا ہے. تو صحابی نے عرض کیا فبی سنت رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے آپ کی کلاس اٹینڈ کی ہے, میں نے آپ کی حدیث پڑھی ہے, میں آپ کی حدیث سے فیصلہ لے لوں گا. حضور پاک کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے. فرمایا یا معاذ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ, قرآن میں بھی نہ ملے حدیث میں بھی نہ ملے, تب کیا کرو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت معاذ جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برائی ولا آلو, میں اجتہاد کروں گا یعنی فقہ دوں گا, اپنی سمجھ اور رائے اور قرآن حدیث کو ملا کے جواب دوں گا, اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا. جب یہ جواب آیا اب کیا ہوا, حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں فضرب صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو ڈائریکٹ ان کے سینے پہ مارا خوشی میں, اور رب کریم کی حمد بیان کرتے ہوئے عرض کیا الحمدللہ الذی, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تیری حمد اور ثنا ہے کہ تو نے مجھے وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ, میں تیرا نمائندہ, تو نے مجھے ایسے نمائندے دیے جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے. اس سے پتہ چلا اجتہاد کی جب بات آئی تو نبوت کی خوشی کی انتہا نہ رہی. یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث ہیں, تو وہ حدیث بتاتے ہیں, وہ حدیث کے حافظ ہیں, اور حضرت معاذ فقیہ ہیں, یہ فقہ بتاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ذہانت کے بارے میں کوئی دعا فرمائیں, تو صحیح بخاری میں حدیث حضور پاک نے فرمایا ابسط رداءک, چادر کھول. انہوں نے چادر کھولی تو نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ ایسے فضا میں لب بھری, جو ہمیں تو خالی نظر آتی ہے, ادھر ڈالی, پھر دوسری دفعہ پھر ڈالی, فرمایا چادر سمیٹ لے اور سینے سے لگا. انہوں نے سینے سے لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت بعدہ شیء, پھر میں کچھ نہیں بھولا. اتنی نبوت کی چادر میں اثر آیا اور اس چادر سے میرے سینے میں آیا. اب یہاں توجہ رکھنا, محدث کو حضور علیہ السلام کا ہاتھ ملا لیکن چادر کے ذریعے, فقیہ کو حضور کا ہاتھ ملا ڈائریکٹ سینے میں. تو فقہ اور اجتہاد اور تقلید کی بات پہ تو نبوت خوش ہے, اس پہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس والا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, ان کو بھی دعا حاصل ہوئی اس حوالے سے. بہت ہی خاص بات ہے. مجھے سب یہ جرات بھی میں آپ کے سامنے ہی کر سکتا ہوں پوچھنے کی, ہمارے مدارس کے اوپر لوگ کھلم کھلا تنقید کر دیتے ہیں, جس کے منہ میں آتا ہے جو بات کر دیتے ہیں. اچھا کچھ تنقید کا پہلو تو شاید ٹھیک بھی ہو, مگر اس کی آڑ میں پورے سسٹم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اب میں ایک سالڈ سوال اس میں سے نکال رہا ہوں بڑے اعتدال کے ساتھ. جاوید غامدی صاحب ہو گئے, ذاکر نائک صاحب ہو گئے, ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے, اور اس طرح کے بے شمار لوگ, خود آج کے دور میں انجینئر صاحب ہو گئے. یہ لوگ مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, تو کیا مدارس میں جانے میں کوئی قباحت ہوتی ہے یا وہاں کوئی ایسی چیزیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام افراد اگر مدارس میں بھی جاتے تو نور علی نور نہیں ہو جاتا. تو کیا مدارس ایسے پروڈکٹ نہیں بنا رہا اور غیر مدرسہ ایسے پروڈکٹ بنا رہا ہے؟ دیکھیں مدارس کا معاملہ دیکھ کر چلنا اور چل کر دیکھنا, یہ 2 مسئلے میں فرق ہے. یہ حضرات دیکھ کر چل رہے ہیں, انہیں چل کر دیکھنا چاہیے. ایک دم مدرسے میں پہنچوں,
میں بھائی اویس کے پاس آیا نہیں ہوں، بیٹھا نہیں ہوں، تو میں آپ کے بارے میں رائے قائم کروں گا تو یقیناً وہ رائے قابل اصلاح ہوگی. ایسا ہی ہے. جب میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں، عینی شاہد، آئی وٹنس، وہاں پہ اس کے بعد دیکھوں. مرزا صاحب میرے مطابق آج تک انہوں نے کسی مدرسے کے دروازے کو باہر سے بھی نہیں دیکھا، اندر تو دور رہا. غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مدارس کا نصاب ہے اس کو جا کے میوزیم میں رکھ دیں، یہ اس زمانے کے قاضیوں کو پڑھایا گیا. تو یہ اس طرح کی ترتیب ہے. تو ان حضرات نے اگر دیکھ کر چلا ہوتا نا تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یونیورسٹی لیول تک کا بھی ٹاپر ہوں اور مدرسے کا بھی ٹاپر ہوں ماشاءاللہ. تو میں ان دونوں تعلیموں کو دیکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے دونوں تعلیمیں اپنانی ہیں، دونوں معاملات سے دیکھنا ہے. کیونکہ ہم قرآن میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو دنیا بھی ٹھیک کر لیں، آخرت بھی ٹھیک. اس کی مثال دیکھیں، کالج اور یونیورسٹی ہمیں دے رہا ہے وکیل. وکیل نہیں ہوگا تو قانونی مشگافیاں کون حل کرے گا؟ کالج یونیورسٹی دے رہا ہے جج. جج نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون لے گا؟ کالج یونیورسٹی دے رہا ہے انجینئر. انجینئر نہیں ہوں گے تو آٹو کیڈ کا نظام کیسے چلے گا؟ کالج یونیورسٹی ہمیں دے رہا ہے جرنیل. اگر جرنیل نہیں ہوں گے تو ملک کا ڈیفنس کیسے ہوگا؟ کالج یونیورسٹی میں دے رہے بیوروکریسی. بیوروکریسی نہیں ہوگی ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اسی طرح ہمیں مدرسہ دیکھیں، مدرسہ میں دے رہے حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر، فقیہ، یہ دے رہا ہے. تو اس سے دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی. تو دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت بھی ہماری ضرورت ہے. ہمیں ان کو ساتھ لے کر، جیسے کہتے ہیں مسٹر اور ملا کا فرق ختم کر کے ایک تعلیم پہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انگریز نے ہمیں 2 تعلیمیں دے دی ہیں، ورنہ تعلیم ایک ہے. دنیا میں بھی اس میں آ جاتی ہے بات. اب جابر بن حیان کو دیکھ لیں آپ، فادر آف کیمسٹری. آپ ابو علی سینا کو دیکھ لیں، فادر آف دا میڈیکل. جابر بن حیان کی زندگی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ساتھ گزری ہے. ایسا ہی ہے. تو بابا وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھا امتزاج رکھ سکتے ہیں، آج ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم بر صغیر میں انگریز کی غلامی سے نکلے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اثرات ہیں جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں. بھائی میں سوال چونکہ بہت ریلیونٹ ہے یہیں پہ پوچھنا چاہوں گا، مگر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری کمزوری ہے، کوئی اگر حضرات اہل بیت اور ان کی ذوات سے محبت کرتا ہے دل ایسے نکل کر آتا ہے. آپ نے جتنی مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا نام لیا، آپ پہ ہمارا سلام ہو. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حب اہل بیت سے سرشار ہے. میں وہ آپ کا کلپ بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک کے مسئلے کے اوپر کہ ہم تو حسینی ہیں اور یہ یزیدی فلسفے کو ہم کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں سمجھتے. یہ بہت اچھی بات تھی، میں اس پہ انکریج کرتا ہوں. مگر انجینئر صاحب کے یعنی ہمارے محبوب کے ایک بیان کو ہم نے سنا، انہوں نے کہا میں تو تمام مکاتب فکر کے مدرسے میں جا چکا ہوں، بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید مدرسے میں کوئی ایسا ان کے ساتھ حادثہ بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ گندی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں بھی آ کے دیکھ لیں، ویلکم کریں گے ہم ان کو. دیکھو اگر ان کے ساتھ کسی قاری نے وہ حرکت کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر قاری ایسا ہے. اب کتنی یونیورسٹیز کے اسکینڈل نکل کے آ رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے ہر یونیورسٹی ایسی ہے، وہاں سے ہر پڑھا ہوا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ یہ حضرات دیکھ لیتے نا تو پھر جا کے بات بنتی. یہ صرف الزام لگانے کی حد تک بیٹھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا معاملہ ہوتا نا اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی، انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح مدرسے کے حوالے سے بات کی تھی. میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا عامر بھائی آپ نے صرف بات کی ہے، صرف ایک جگہ کو سامنے رکھ کے. اگر آپ اس معاملے کو سامنے نکال لیتے نا، ہو سکتا ہے کہ نمازی نہ ہو، جوتے چور ہو، نمازیوں کی شکل اختیار کر چکا ہوں. بھائی کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ کی بات ٹھیک ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس پر کوئی زیادہ بات بھی نہیں کرتا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں، ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھیں اور پوری بات کریں. واضح ہو گیا. اچھا پھر بھی ہم تصویر کے اس 2% والے رخ کی طرف اگر متوجہ ہوں، اگر اس طرح کی حرکات ہوتی بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی ہو جاتی ہیں، مگر مدارس میں روک تھام کے لیے کیا لائے عمل اپنانا چاہیے؟ اس کو کیسے ہم پرووک کر کے چھوڑ دیں یا پھر اس کے لیے کوئی سلوشن نکالیں؟ سزا و جزا کا پورا نظام جیسے ہماری آرمی میں موجود ہے ایسے ہی مدارس میں موجود ہے. ماشاءاللہ. اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے نا، ہمیں ہمارا بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ آپ تمام قانونی چارہ جوئی کریں، اس کو قانون کے حوالے کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کو اس کو قانون کے حوالے کر دیں اور اس میں اس کے سہولت کار بھی نہ بنے. اس کے بعد قانون جانے، سزا جانے، جزا جانے، عدل و انصاف کا معاملہ جانے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا الحاد
یہ میرا اختتامی سوالوں میں سے ایک سوال ہے، مگر یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ممبر اور محراب کا غلط استعمال، یعنی کسی کو بھی گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے میں انوالو کر دینا، یا کوئی دین پوچھنے اور سمجھنے آیا ہے اس کو تحقیر یا تذلیل کر دینا۔ الحاد کا صحیح معنوں میں علاج کیسے ہو اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو الحاد ہے نا، یہ دو لفظ چلتے ہیں، ایک الحاد ایک بدعات۔ الحاد کہتے ہیں دین کے اندر کمی کرنا، بدعات کہتے ہیں دین میں اضافہ کرنا۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ نہ الحاد والے بنو نہ بدعات والے بنو، آپ اہل سنت والجماعت والے بنو۔ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ نہ دین میں کمی کرتے ہیں نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو الحاد کے جتنے معاملات ہیں، دین کی کمی آپ بیان کریں گے تو دو وجہ سے کریں گے، یا تو خدا نخواستہ آپ واقعی دین کے دشمن ہیں، یوں نہیں ہے تو پھر آپ دین سے ناواقف ہیں، آپ کو اس عقیدے، اس نظریے، اس مسئلے کا دفاع نہیں آتا، آپ دفاع نہیں کرتے تو آپ ویٹراننگ پوزیشن پہ آگے آپ نے ریورس گیئر لگا، اجی ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ اس دین میں اضافہ کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس مسئلے کا دفاع نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کی شکل ایسے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا میرے اندر نالج میں کمی ہے، اور یا میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا، یا میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی اور ایجنڈے پر آیا ہوا ہوں۔ تو اگر یہ معاملہ نہ ہو تو الحاد اور بدعات کو ٹیکل کرنا 1 منٹ کا کام ہے۔ 1 منٹ کا کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ خوب ہو گیا۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی ہے کیونکہ آپ کا تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے تو ہے، الیکشنز لڑ کے اسمبلی میں جائیں گے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے سیاسی ہونا، ایک ہے الیکشن لڑ کے وہاں جانا۔ ہر عالم دین جو نبی کا وارث ہے وہ سیاسی ہے۔ صحیح۔ یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں سیاسی نہیں ہوں، میں غیر سیاسی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سیاسی نبی فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کو سیاسی انبیاء فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور علیہ السلام نے ان کو سیاسی فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو سیاست اسلامیہ بھی ختم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے، علمی سیاسی نائبین، اور کئی آئیں گے۔ تو جو عالم ہے وہ نبی کا وارث ہے، تو وہ سیاست میں بھی وارث ہے، سب سارے معاملات میں وارث ہے۔ اس حساب سے تو میں سیاسی ہوں۔ رہ گیا یہ کہ الیکشن لڑ کے میں وہیں جاؤں، میرا دور دور تک اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ میری ایک علمی میدان کی فیلڈ ہے، میں جس میدان میں بیٹھا ہوں، میری تصنیف ہے، تدریس ہے، گفتگو ہے، اسباق پڑھانے ہیں، میرے ہاں مستقل ایکول ٹو پی ایچ ڈی کی کلاسز ہوتی ہیں۔ آج 15ویں سال کا بیچ ہے اس وقت مرتبہ، تو علماء آتے ہیں، ہم ان کو آخری 9واں سال پڑھاتے ہیں مفتی کورس پہ۔ اگر میں اسمبلی میں بیٹھ گیا تو یہ کام کون کرے گا؟ تو کمزور فیلڈ کو مضبوط کرنا چاہیے، وہاں تو ماشاءاللہ ہمارے کئی بھائی موجود ہیں، تو میری یہ کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور فی الحال میری یہی ضرورت بھی ہے کہ میں ان کو مضبوط کر کے آگے لے جاؤں، ان کے بارے میں بات کروں، ان کی کمپین کروں، نہ کہ میں اپنی کمپین شروع کر دوں۔ ہاں ان کے پشتی بان بن جائیں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو 3 تحفے دیے اور ان کی پشت و بانی کی۔ آج آپ کے سامنے ملک پاکستان موجود ہے، حکیم الامت خود اس سیاست میں نہیں آئے۔ تو میں اس طرز پہ چلنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی بیک بن کے ان کا تعاون کریں اور ان کے عوام میں بیٹھ کر بات کریں۔ آپ نے حکیم الامت ڈاکٹر اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے بات کی، مجھے مولانا قاسم نانوتوی یاد آ گئے۔ یہ بات سچ ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک دفعہ یعنی پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد خود چل کے مسجد میں آ گئے، لوگوں نے دیکھا، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات یہ عقائد سے تعلق نہیں رکھتے، اچھا۔ ان کا تعلق کشف اور کرامت سے ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ کلیم کرتے ہیں نا، تو اس کا تعلق صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، ان کے بارے میں ان کی کتب میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور حالت یقظانی میں بھی جاگتے ہوئے۔ تو یہ کشف ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام ادھر ہیں تو مدینہ طیبہ میں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کہاں گیا؟ ان کے لیے ایک شبیہ پیش کر دی جاتی ہے جو کشف کی حد تک ہوتی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے بارے میں آج تک کوٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ اس کوٹڑی میں موجود ہیں جس جگہ ان کی ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کا آرڈر ہے، پھانسی کا، اور رات کو وہ نذیر کہتا ہے جو وہاں کا گارڈ ہے، کہتے ہیں یار کیا روشنی ہوئی، میں تو چندھیا گیا۔ تو نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ تو تمام کتب موجود ہے کہ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام بمائے خلفاء راشدین تشریف لائے اور مجھے تسلی دی ہے کہ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ حضرت ابوبکر عمر مدینہ میں، حضرت عثمان جنت البقیع میں، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی نجف اشرف عراق میں موجود ہیں، تو وہاں سے ادھر آ گئے تو ادھر سلام پڑھنے والے کہاں گئے؟
تو یہ کشف کا تعلق ہے، کرامت کا تعلق ہے، اس سے عقیدے کا تعلق نہیں ہے. اس سے تعلق صرف اس کی ذات تک رہتا ہے، نہ اس سے کوئی نظریہ بنتا ہے، نہ اس سے کوئی معاملہ بنتا ہے. قبلہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی بگاڑے نا تو اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ یعنی پیری مریدی یا کسی کو اپنا پیر مرشد ماننا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ پیری مریدی کا جو معاملہ ہے نا، آج کل جیسے جہاد اور دہشت گردی مکس کر دی گئی ہے نا، جی. یہاں بھی ایسے ہی ہے. قرآن کریم نے وَيُزَكِّيهِمْ کہہ کر تصوف کی بنیاد بتائی ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہے، مال جان کے معاملات پاکیزہ چلانا. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، اے نبی علیہ السلام یہ صدقہ دیں گے تو ان کا مال پاک ہوگا. اسی طرح ان کی جان اور قلوب پاک ہوں گے. کیوں؟ جب آپ ان پہ محنت کریں گے، دل سے ریاکاری، دل سے تکبر، دل سے نفرت، دل سے وہ معاملات جو غیر دینی چیزیں ہیں وہ آپ نکال دیں گے. تو یہ اس کا معاملہ موجود ہے. حدیث پاک میں بھی تصوف کی بنیاد ہے. آپ وہ حدیث اٹھائیں جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، پوری احادیث کی بنیاد ہے. اس میں حضرت جبرائیل جو آئے تھے نبی علیہ السلام کے، انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ مل احسان، آپ مجھے بتائیں احسان، حسن عمل، تصوف، اخلاق کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دو چیزیں فرمائی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر اللہ یقیناً تجھے دیکھ رہا. تو اس کی تشریح علماء نے لکھی ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہے انبیاء کی. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہے امت کی. تو یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب خانقاہوں میں لکھا ہوا لفظ دیکھیں نا کہ اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب ہمیں یہ احساس آ جائے گا تو دل میں تقویٰ آئے گا. یہی بات روزے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، میں نے روزہ تم پہ کیوں فرض کیا؟ تم میں تقویٰ آ جائے کہ تمہیں لگے اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں آپ اور ہم واش روم میں نہا رہے ہیں غسل خانے میں، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی ہم پینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم روزے میں. یہ اس وقت جو دل پاک روزے میں ہوا ہے نا، کہ روزے کی کیفیت میں کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں پیتا، یہ کیفیت 24 گھنٹے کی بن جائے، یہ خانقاہی نظام ہے. اس کے لیے کسی شیخ، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہر شیخ نہیں ہوتا، ہر مرید نہیں ہوتا. آپ جب بیعت کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ولی اللہ ڈھونڈے. میں کہتا ہوں ولی اللہ کے لیے کوئی جبے کبے نہیں ہوتے. ولی اللہ کی ایک ہی نشانی ہے، من اتبع سنہ، جو ہر کام میں حضور پاک کی سنت کو دیکھے. جو حضور پاک کی سنت کو دیکھتا جائے وہ ولی اللہ ہے. اس کی آپ بیعت کر لیں، اس کے ہاتھ پہ وہ دین کے تحت رہ کر آپ کو ترتیبیں بتائے گا، سمجھائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنی لائف کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیا سمجھانا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے، اور وہ آیا ہے اور آ کر اس نے ایک درود پیش کیا ہے جو درود عوام میں رائج تھا. تو اس نے کہا حضرت میں یہ درود پڑھوں یا درود ابراہیمی پڑھوں؟ اس علاقے میں مشہور تھا کہ حضرت فلاں درود کے منکر ہیں. تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا بیٹا درود پاک وہ بھی ہے، درود پاک یہ بھی ہے. تو حضور کو راضی کر حضور کے بنے ہوئے الفاظ پر. وہ الفاظ ہیں مولویوں کے، یہ الفاظ ہیں درود ابراہیمی والے رسول اللہ کے. وہ سمجھ گیا. تو جب اللہ والے کے پاس بندہ جاتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، اس کو پورا معاملہ دکھتا ہے کہ یار میری زندگی کے معاملات کیا ہیں. میں اس کی ایک ہی ایگزامپل میں بات پوری کرتا ہوں کہ چھت پہ ٹھہرا ہوا بندہ سامنے اٹھتے ہوئے ہر طوفان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نیچے والا نہیں دیکھ رہا. ڈرائیور دیکھ رہا ہے، سواری نہیں دیکھ رہی. پائلٹ دیکھ رہا ہے، پیسنجر نہیں دیکھ رہا. تو اللہ والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ جو وہاں سے معاملات پہ ٹھہر کے تجربے کی بنیاد پہ لائف کے معاملات جانتے ہیں، تو ہمیں بڑوں پر اعتماد والا مزاج اپنانا چاہیے. تو اس میں کوئی بے شک وہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز والے لوگ ہیں. قبلہ یہ جو مسئلہ فلسطین کا ہے، اس پہ آپ کی رائے بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ نہ کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کر دیں. خاص طور سے ہمارے پاکستان میں جو زیادہ ذہنیت رکھتے ہیں، جہاد کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، وہ دیوبند جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں. مگر فلسطین کے مسئلے پہ کوئی نہیں کھدتا. کوئی، میں کہتا ہوں جس سے ہم کلعدم جماعت کے، اس کا بھی کوئی کارکن نہیں کہتا کہ جی میں فلسطین کے لیے جانے کو تیار ہوں. وہاں کیوں نہیں ہم لڑتے؟ نہیں، دو باتیں ہیں. دیکھیں اس وقت جہاد فرض عین ہے فلسطین کے مسئلے پہ، اس پر دوسری رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں نے 1 ماہ پہلے یہی درخواست حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے کی تھی، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے. سندھ کے ایک بہت بڑا جلسہ تھا ہمارا کھلا گھوٹکی کا سرکاری باغ میں، کہ اگر جہاد فرض عین کی شرائط پوری ہے تو میں فتویٰ دینا چاہیے، لڑنے کا معاملہ بعد میں آئے گا، اور اگر پوری نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر جہاد فرض. تو حضرت مفتی صاحب نے اس کو سنجیدہ لیا، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. انہوں نے وائس میں بھی کہا، پھر ویڈیو میں کہا، کنونشن سینٹر میں بھی بات کی. تو جہاد فرض عین ہے. لیکن جب جہاد فرض عین ہے تو فرض ہمیشہ بندے پر جو چیز ہوتی ہے وہ استطاعت کی بقدر ہے. اچھا.
اذان آ گئی عصر کی, آپ کے اور میرے اوپر عصر کی نماز فرض عین ہے, جی لیکن میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا تو میرے اوپر مسجد جانا لازم نہیں ہے, میرے اوپر وہی ہے. تو جتنی استطاعت ہے, ہاں اٹھ کر ہے, بیٹھ کر ہے, اشارے سے پوری. تو اب جہاد فرض عین ہے, لیکن اس پر جتنی ہماری استطاعت ہے. اس وقت آپ اور میں اگر جائیں آؤٹ آف کنٹری, ویپن تو چھوڑو, ہمیں ایک روند بھی, ایک گولی بھی ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. ایسے ہی ہم باؤنڈریز میں قید ہیں اقوام متحدہ کے, ہمارے ملک وہاں کے سگنیچر کر چکے ہیں ان کے معاہدات پر. تو اب جہاد کا مسئلہ فوج کا ہے, فورسز کا ہے, آرمی کا ہے, ملک کا ہے, حکومت کا ہے, ان کا کام ہے, ان کو جانا چاہیے. ہاں یہ نہیں جاتے تو پھر ہمیں اجازت دیں. ہم تو کئی مرتبہ حضرت قائد ملت اسلامیہ کہہ چکے ہیں, کوئٹہ سے لے کر کراچی, کراچی سے لے کر پشاور تک, کہ ہم پھر جانے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں بھیج دیں, آپ نہیں جانا چاہتے تو. اب مسئلہ یہ ہے. دوسرا رہ گیا استطاعت جتنی تھی اتنا ہم نے کیا. دیکھیں 1 ارب 76 کروڑ کا فگر کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. حضرت مولانا نے جا کر اسماعیل ہانیہ کو دیا ہے, حماس کے سربراہ کو قطر میں, مولانا فضل الرحمان صاحب. تو جتنا ہم دے سکتے ہیں ہم اتنی امداد ان کی کر رہے ہیں. یہ 11,000 ٹرک امداد کا داخل ہوا ہے جنگ بندی میں, تو اس میں الحمدللہ جہاں باقی چیزیں ہیں وہاں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرے اور تیسرے نمبر پہ بائیکاٹ ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی بائیکاٹ کرا ہے. جیسے مجھے یہ چیز پہنچی تو میں نے کہا جس کو پہلے چیک کیا تو اوپر لکھا ہوا ہے سونیا فی پاکستان, تو میڈ ان پاکستان ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. بائیکاٹ کرنا احادیث پاک میں ثابت ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے کافر کا بائیکاٹ کرنا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها کی آیت سورت نمبر 160 سورت حشر دیکھیں نا, تو اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب کفار جو سر چڑھ کے حربی کافر بن رہا تھا ان کے درختوں کو کاٹ دیا گیا. ایسے آپ صحیح بخاری اٹھائیں تو جنگ خیبر میں جس جگہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ اٹھا کے پھینکا اور مرحب کے مقابلے میں, یا جملہ آیا تو میں کہہ دوں, حضرت علی کو جب دیکھا تھا نا مرحب نے, تو اس نے سمجھا بچہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا تھا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی صلح کی بھیک مانگ کے آیا ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے بچپن سے میرا نام شیر رکھا ہے. کلی سے غابات کری المنظرا, مجھ سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لو تو سمجھ آئے گا کس پانی میں ہے. اس پر اس نے وار کیا تھا. تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تو فرمایا علی نے ہتھوں پر وار نہیں کرتا, جا اپنی دوسری تلوار. یہ مرحب کی موت یہی ہو چکی تھی, موت سے پہلے اس کی یہ بےزتی ہو چکی تھی, اس کی ایگو ختم ہو گئی کہ اب وہ پیچھے سے تلوار کیسے لے. بہرحال اس نے دوبارہ لے لی. میری بات کا مطلب یہ خیبر, اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ فرمایا جب وہ قلعہ بند ہو گئے تھے. تو بائیکاٹ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے, ہمیں بائیکاٹ کرنا. اس موقع پہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنے اس پاکستانی غیرت مند عوام کو جنہوں نے بائیکاٹ کا الحمدللہ بڑا حصہ کیا ہے. یقین مانیے میں حیران ہوں. رات ہم فلائٹ میں آ رہے تھے تو وہ جو ہماری فضائی میزبان تھی, جو انہوں نے مجھے پانی ڈال کے دیا نا, تو میں نے کہا کہ یہ پانی, اس نے کہا سر آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے ایکوافینا کا. تو میں نے کہا جی ہاں. یعنی ان تک بھی یہ میسج سب تک پہنچ چکا ہے. اس وقت ہم 38,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں لیکن میسج پہنچا ہوا ہے. تو الحمدللہ بائیکاٹ ہو گیا. میک ڈونلڈ کا حشر آپ کے سامنے ہے. اب پیپسی تو فلسطین اور عمرہ کے پیکج, یہ سب کچھ آپ کے سامنے. تو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, غیرت اسلامی سے کرنا چاہیے. پرسوں مجھے ہمارے سرحد ریجن کے ایک بینک مینیجر ہیں وہاں کے, وہ ملے. وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہم خریداری کے لیے گئے تو آپ کا ہم نے کلپ دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ مر تو نہیں جاؤ گے اگر آپ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لو. کہتے چوٹ دل پہ لگی, ہم نے چھوڑ دیا. ایسے کئی لوگ ہیں, تو بائیکاٹ کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ پوائنٹ دعائیں ہیں. دعا الدعاء سلاح المؤمن, مومن کا اسلحہ ہے. جب تک جا نہیں سکتے تب تک ہم مانگیں گے. اور چوتھے نمبر پہ ان کی مالی امداد ہے. احادیث پاک میں ہے, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس جاؤ اتنی نماز کا ثواب ہے. تو نے سوال کیا رسول اللہ اگر نہ جا پائیں, تو فرمایا وہاں جو چراغ جلتے ہیں ان میں اپنا تیل کا حصہ ڈلوا دو. تو تیل کا حصہ ڈلوا دو ان چراغوں میں. یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمیں ان کا ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہیے. پانچویں نمبر پہ یہ جو ہم میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, آج میڈیا کا دور ہے. تو جب میڈیا کا معاملہ ہے تو ہمیں اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. چھٹا اور آخری پوائنٹ کہ جب انشاءاللہ تعالی جانے کے لیے ہمارے سامنے یہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی تو انشاءاللہ جیسے میں وہاں کہتا ہوں نا کہ ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی, یزید کے ساتھ نہ ہوتی, تو ہمارا لاشا بھی انشاءاللہ فلسطین کی حفاظت پہ ہوگا, بیت المقدس کی حفاظت پہ ہوگا,
مخالفین کے معاملے پہ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے آخر میں بلٹ سوالات ہوتے ہیں, مختصراً آپ نے انتخاب کرنا ہے, اور وہ اچھے اور دلچسپی والے سوال ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے ایک حصہ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے لوگوں کا دھیان بڑھے. اپنے پسندیدہ 3 علماء کا جو اس وقت موجودہ دور میں ہے ان کا نام بتائیں, کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کوئی آپشن بھی دے دیں. چلو میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں, ان میں سے آپ نے پہلے کا ایک انتخاب کرنا ہے. مفتی طارق مسعود, ڈاکٹر منظور میگل صاحب, یا مولانا طارق جمیل صاحب. تینوں علماء اچھے ہیں, میں ان تینوں کے ساتھ ہوں, لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دینی خدمت کی ہے نا دنیا میں, اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. ماشاء اللہ. اپنی پسند کے 3 بریلوی علماء کا نام بتا دیں, 2 کا بھی چلے گا, میں دے دوں یا آپ خود سے دیں گے؟ آپ دیتے. میں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی, مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, اور مظفر شاہ صاحب. میری ان چاروں حضرات سے ملاقات نہیں ہے تو میں ان پہ رائے کیسے دے سکتا ہوں. کن سے ملاقات ہے, ان کا نام بتا دیں. میری بریلوی علماء میں مولانا اجمل صاحب ہیں, ہمارے چکوال سے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے, ماشاءاللہ میڈیا میں بھی ہیں, تو اچھی بھلی ان سے میری گفتگو ہوئی. بااخلاق آدمی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور تشیع حضرات میں سے کسی سے ملاقات ہوئی اور سمجھ میں آیا اخلاق کے لحاظ سے آدمی؟ تشیع میں میری گفتگو تو کئی مرتبہ ہوتی ہے, بہت سے علماء سے ہوتی ہے. جس وقت ہم ان حضرات سے ملتے ہیں تو جو عالم کا نظریہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا اتحاد کا, اے کاش وہی نظریہ عوام میں بھی ہو. دیکھیں ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ فاروق اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں, تو پھر مجھے چاہیے جیسے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یوم منا رہا ہوں تو مجھے حضرت عمر کے لیے بھی یوم منانا چاہیے, تو میرے فالوورز کو پتہ چلے کہ میں دل سے حضرت عمر کا احترام رکھتا ہوں. تو اس طرح معاملات اہل تشیع حضرات سے گفتگو ہوتی ہے, لیکن کاش کو اس طرح صاحب دل نکلے جو عوام میں بیٹھ کر بھی وہی بات کرے جو ظاہراً بات کرتے ہیں. جواد نقوی صاحب نہیں, لاہور میں جو ہے میری ملاقات ان سے ٹھیک ہو گیا. اچھا, اہل حدیث عالم دین میں سے کوئی؟ اہل حدیث عالم دین میں میری جو ملاقات ہے وہ اپنا احسان علی ظہیر صاحب کے جو بڑے بڑے فرزند ہیں مولانا ابتسام صاحب, ان سے میری گفتگو کئی مرتبہ ہوئی بھی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ خود مجھے کال کی تو بڑا حوصلہ افزا بات بھی فرمائی. ختم نبوت کے سٹیجز پر بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تفسیر قرآن کون سی پڑھتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے ایسا؟ میں تفسیر قرآن ساری دیکھ لیتا ہوں. احکام القرآن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی ہے. یہ 370 ہجری میں ان کا انتقال ہے. اچھا, تو آج 1445 ہجری ہے, تو کم از کم 1100 سال پہلے کے آدمی ہیں. ان کی تفسیر میرے پاس ہے, احکام القرآن جساس, اس کو دیکھ لیتا ہوں. اسی طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تفسیر ہے, تفسیر عائشہ صدیقہ, اس کو دیکھ لیتا ہوں. اردو تفاسیر میں دیکھوں تو بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, معارف القرآن حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا, یا معارف القرآن ادریسی حضرت شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کو ساتھ دیکھ لیتا ہوں. اور اس وقت مولانا سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ نے اپنی 40 سالہ احادیث القرآن کے تجربے پر جو تفسیر لکھی ہے, تفسیر ہدایت القرآن, وہ 8 جلدوں میں ہے اور بڑی آسان ہے, تو اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں. مفتی واحد قریشی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پسندیدہ کتاب آپ کی کون سی ان کتب کے علاوہ؟ سب سے پسندیدہ کتب میرے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں, پھر سیرت صحابہ اور اہل بیت کی ہیں, اس کو میں دیکھتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے سب سے فیوریٹ ہیں, سارے ہی آپ کے پسندیدہ ہوں گے, مگر ایک جسے کہتے ہیں دل میں اثر آتا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت عظام میں سے کوئی ایک شخصیت جو بڑا سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جن سے نسل پیغمبر دنیا میں پھیلی ہے. ماشاءاللہ. یہ حضرت زہرا کے شوہر ہیں, اور حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی چوتھی وہ بیٹی ہیں جن کا لقب زہرا ہے. پہلی 3 صحابزادیوں کی اولاد ہے لیکن لقب زہرا نہیں ہے, ان کو لقب زہرا ہے. زہرا کہتے ہیں فلاور کو, پھول کو. پھول سے خوشبو دنیا میں پھیلتی ہے اور ان سے نسل پیغمبر دنیا میں پھیلی. بھائی ماشاء اللہ. اچھا, آج کے زمانے کا مولوی یا عالم دین کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب وہ پرانے زمانے کے ہی چیزوں کو فالو کرے یا اس میں جدت ہونی چاہیے؟ اس کے پاس دینی علوم تو پرانے ہی ہونے چاہیے کیونکہ قرآن اور حدیث پرانے وہی آ رہے ہیں, لیکن اس کو یہ انداز اور اسلوب وہ ہونا چاہیے جو عوام کو سمجھا سکے, اور اس طرح سمجھائے جیسے اٹھو اور مت بیٹھو کہ فرق کو محلوظ خاطر رکھے. عوام کو میں نے کیسے سمجھانا ہے؟ اب میں کہوں گستاخ رسول ہے تو اس کو واجب القتل ہے, تو بہتر ہے اس کی جگہ کہوں اس کو لیے سزائے موت ہے. تو لفظ وہ بولیں جو عوام کے ذہن کے مطابق. واہ واہ واہ. تبلیغ پہ جانا ہوا ہے سروزہ یا اس کے علاوہ کبھی گئے؟ کیسا؟ الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں ماشاءاللہ. میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کی بڑی خدمتیں کی ہیں,
اور میرے بیان کرنے میں ایک جھجک تھی، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، وہ وظیفہ میں نے پڑھ لیا تو الحمدللہ میرے بیان کی جھجک اتر گئی. اچھا، تو یہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہے. کیا آپ کو اجازت ہے کہ وہ وظیفہ ہمارے اور دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی؟ جی بالکل، مجھے حضرت حاج صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے بیان کرنے میں یوں جھجک ہوتی ہے کہ میں گفتگو کرنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں عنوان سلیکٹ کروں تو اس پر کیسے بات کروں، یا بات کر لوں تو اس کا اینڈ کیسے کروں. تو انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں رب کریم نے اس وقت ایک آیت اتار کے حکم دیا جس وقت نبی علیہ السلام پر منسوخ آیات ختم کی جا رہی تھی اور ناسخ آیات کو رکھا جا رہا تھا. تو سورۃ الاعلیٰ میں رب کریم نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوبم ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ یقیناً نہیں بھولیں گے. تو مجھے فرمایا آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا. وہ دن اور یہ دن میں سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں رہتا. آپ کی محفل میں فی البدی سوالات آتے ہیں، تحریری سوالات آتے ہیں، سب سے مشکل ترین سوال جو اب تک آپ کو آیا اور آپ نے سوچا ہو کہ یہ سوال ضروری نہیں تھا، وہ کون سا ہو سکتا ہے، کس ٹاپک پہ؟ زندگی میں ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس ہماری گفتگو تھی، ان کی اہلیہ روس سے پڑھ کے آئی تھی، وہ دہری مذہب کے معاملات کو تھوڑا زیادہ گہرائی سے، اس نے ایک مرتبہ سوال کیا تو میں اس سوال میں بہت پریشان ہوں. اچھا، میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، اللہ پاک نے جواب جب میں ڈالا تو میں نے جواب دیا. وہ سوال یہ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ان سے لیا. اس سوال میں دو چیزیں تھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے. خود نہ اٹھا سکے، اس میں اللہ کی نعوذ باللہ عاجزی ہے. تو عاجزی اور قدرت کو اس نے اکٹھا کر کے سوال کیا. تو اس سوال کا میں نے ان کو جواب دیا، دو جواب دیے. ایک جواب تو میں نے یہ دیا کہ کیا آپ اپنے میاں سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتی ہیں نہ جس کو حلالی کہے نہ حرامی کہے؟ تو خاتون میرا منہ دیکھنے لگ گئی کہ دو چیزیں کیسی اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے تو ایک ہوگی. تو میں نے کہا اللہ اتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، یہاں بھی ایک ہوگی. پھر میں نے دوسرا جواب دیا، میں نے کہا آپ نے سوال میں یوں ڈنڈی ماری ہے کہ آپ نے عجز اور قدرت کو اکٹھا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو. یوں نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں بھائی اویس آپ نے اس ڈرائیور کو دیکھا ہے جو اندھا ہے، تو اندھا ڈرائیور کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ نے اس بالوں والوں کو دیکھا ہے جو گنجا ہے، تو بالوں والا کبھی گنجا نہیں ہو سکتا، لنگڑا کبھی بھاگ نہیں سکتا. تو میں نے کہا آپ نے اس طرح جمع کیا ہے، تو مطمئن ہو گئی کہ واقعی یا تو پتھر بنانے کی بات کریں کہ اللہ قادر ہے، نہ اٹھا سکنا پھر اللہ کا عجز ہے. تو عجز اور قدرت اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان سے کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں مانعت الجمع. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. قبلہ نعت شریف پڑھنے کا کبھی آپ کو شرف حاصل ہوا، کبھی دل سے ایسے ہی؟ جی بالکل، میں نے الحمدللہ حمد بھی پڑھی ہے، نعت بھی پڑھی ہے، اور نعت میں پسند بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں. کئی نعتیں ایسی ہیں جو یقین مانے آپ کے دل کے اندر ایک وہ جذبہ پیدا کر دیں. بلکہ نعت کے لیے تو ایک سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خانوں میں نام شمار ہوگا قیامت میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگتا تھا مسجد نبوی کا، یا صحابہ میں نعت خان حضرت حسان بن ثابت کے لگتا تھا رضی اللہ. حدیث پاک میں صحیح بخاری میں کہ یوزہ لہ الممبر، ان کے لیے ممبر لگایا جاتا، اور حضور فرماتے ہیں یؤیدک بجبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے تیری نصرت فرمائیں گے، چل حسان تو گفتگو کر. تو ایک مرتبہ کفار نے آپ علیہ السلام کے خلاف اشعار کہے تھے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت تھی، تو ان اشعار کا جواب دینا تھا. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگائی، انہوں نے جواب دیا. کفار نے کہا تھا کہ وہانا علی صراعۃ بنی لؤی حریکم بالبویرۃ مستطیر، کہ ہم نے آگ لگا دی ہے، نبوت کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بنی لؤی نبی علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا حضرت حسان نے حضور سے اجازت لے کر کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم کو جواب دینا ہے، آپ کو تو ایسے میں درمیان سے نکال لوں گا آپ کے ذکر کو جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، پر اس قوم کو میں نے جواب دینا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا تو نے اجازت لے لی، میری طرف سے اجازت ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ادام اللہ ذالک من صنیع فحرک فی نواحی السیر. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئلوں کے دلالی میں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، تم نے آگ جلائی ہے تو اپنے جلنے کا بھی اعتماد کرو اور انتظار کرو. اور وہی فتح مکہ میں ہوا. تو حضرت حسان کے لیے جب نبی علیہ السلام ممبر لگائیں تو اس نعت شریف کے لیے بندہ کیوں ایسا نہ کرے. ہماری گزارش پہ 2 بول اگر نعت کے ہمیں سنا دیں تو ہم اس کو اپنے لیے افتخار سمجھیں گے. نعت کے کئی بول ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہیں گھر بنانے کو جی کرتا ہے. اس کو میں بار بار سنتا ہوں اور قصیدہ بردہ شریف کو بار بار سنتا ہوں. تو اسی طرح کے اوپر میں سنتا بھی ہوں اور بعض اوقات پڑھتا بھی ہوں. تو اس وقت بس اسی پر ہی گزارا فرما. ہم پھر بھی اصرار کریں گے اگر ایک بول بھی آپ نعت کی ترنم میں لے آئیں گے
تو شاید بہت سے چاہنے والوں کی محبت اور بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. میرے خیال میں ایسے ہی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہماری سیٹیں بھی سنبھالنا شروع کر دیا، آپ ان کی ہر میدان میں ہیں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے اندر میں اس نعت کو پڑھ دیتا ہوں، طرز پھر کبھی. جی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بھائی خوب ماشاء اللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اختتامی لمحہ انہی موضوعات کے اوپر ہے. ہمارے محبوب دوست کہتے ہیں کہ جی وہ تو بیٹھنے کے لیے رضامند ہے. ویسے ایسا لگتا نہیں ہے سنجیدگی طور سے جو مجھے حادثہ میسر آیا ہے، مگر آپ کے بڑے سارے فالوورز ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بلا جھجک بلا تردد آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اگر وہ جیسے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اشاروں میں کہتے رہتے ہیں مباحثے کی، ہم مناظرے کا بھی نام لیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں انجینئر صاحب، تو آپ قبول کریں گے؟ آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ ویسے میں نے سنا ہے کئی مرتبہ تو آپ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، مگر واقعاً کہیں خوف تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں حضرت، خوف نام کی تو الحمدللہ چیز ہی نہیں ہے. میری نسبت سادات کی بھی ہے، نسبت صدیق کی بھی ہے. صدیق نے ڈھنگ برداشت کیے ہیں، خوف نہیں آیا، اور سادات نے حکومتیں دے کر بھی اپنے آپ کو خوف میں نہیں لیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے ہے، تو خوف تو الحمدللہ دور دور تک نہیں ہے. باقی مرزا کے ساتھ بیٹھنا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یا اگر کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا نا تو ہمارا بیٹھنا اس کے ساتھ بنتا. تو ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ بندہ نہ بیٹھے، کسی شاگرد سے گفتگو کرائے. لیکن بھائی اویس کے ذریعے اگر اس پہ احسان بھی کرنا پڑے تو بیٹھنے کے لیے مجھے پرابلم نہیں ہے، بڑی بات. بیٹھ جاؤں گا جب بھی کہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر وہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے لکھوا کے لیں، آپ کا نام لے کے کہیں، تو آپ لکھوا کے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی اپنا نمائندہ طے کر لیں کہ میری طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فیصل ہیں، وہی ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. اور ان سے یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ مفتی عبدالواحد صاحب کو اپنا نمائندہ لکھ دیں، تو یہ ڈیمانڈ کر کے کہہ دیں یا مولانا کے پاس آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مولانا سے کوئی معاملہ نہیں ہے. مشکل ہی آسان کر دی. یہ صرف میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا انہوں نے کبھی نہیں بیٹھنا، وہ بیٹھنے والے ہیں بھی نہیں، مگر وہ لوگ جو تردد میں رہتے ہیں کہ نہیں جی ساڈا بابا، تو ان کے لیے جواب ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو اطمینان بخش اور اطمینان کن جواب کیا مل سکتا ہے کہ ایک عالم جو کہ غیر عالم کو بھی اتنی اجازت دے رہا ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ کے لیے یہ راستہ بھی نکال سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اصلاح بنتی ہے، میرے خیال ہے ہمارا ذمہ ہے جب تک ہماری حیات ہے کہ ہم ہدایت کا سامان ان کے لیے مہیا کرتے رہیں. قبلہ آخری سوال ہے میرے پاس، اور اس کے بعد میرے پاس جتنے سوالات تھے، اور تشنگی تو بڑی ہے، دل تو ہے، مگر آپ کے پاس وقت بھی محدود ہے اور آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ مستقبل کی طرف جاتا ہے، اور میں اس کو بہت ہی حساس انداز سے دیکھتا ہوں. ہر دن ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، اور قیامت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آنے والا وقت، حضرت امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام ہو. آج کے بچے میں، مجھ میں، آپ میں، یہاں تک کہ ایک عالم دین میں بھی میں سمجھتا ہوں جس نہج پہ حضرت امام مہدی کا فہم اور ادراک ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، وہ کیسے ممکن ہو؟ اور یہ ہیں کون حضرت امام؟ کیا یہ بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یا یہ سب کو جوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث پاک موجود ہیں. سنن نبی داود میں ایک حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہو من ولد الحسن، کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوگی، اسی اولاد سے ہوگی، اور ان کے والد مکرم حضرت امام حسن کے اولاد سے ہوں گے. نجیب الطرفین سید ہوں گے، اچھا، حسنی حسینی سید. نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ آتا ہے، والدہ کا نام آمنہ مشہور ہے، لیکن میں نے اس کا حوالہ کہیں نہیں پڑھا آج تک. اگر کوئی ساتھی اس کا حوالہ دے دے تو اچھی بات ہے. عبداللہ والد کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے. مشہور ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. یہ پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ میں، پہچانے جائیں گے مکہ مکرمہ میں طواف کے وقت. اچھا، تو اس وقت یہ پہچانے جائیں گے. احادیث پاک میں ہے کہ اس وقت معاملہ یہی ہوگا کہ یہ حکمرانی کی جنگ شروع ہوگی، ایک حکمران فوت ہوگا تو اس کی جانشینی کی جنگ ہوگی، اس دوران یہ پہچانے جائیں گے. اور اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی. پھر انہوں نے 9 سال اس دنیا میں مزید زندہ رہنا ہے، ایک کم 50 سال ان کی عمر ہوگی. اور جب یہ 47 سال کے ہو جائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا زمانہ آپس میں 2 سال کے اکٹھا گزرے گا. پھر امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے. رہ گیا یہ کہ وہ کس فرقے میں بٹے ہوئے ہوں گے، وہ فرقوں کو ختم کرنے ہی آئیں گے. ماشاءاللہ. آج کل کے جو فرقے ہیں نا، اس کو مہدوی تلوار ہی ختم کر سکتی ہے، کیا بات یا عیسوی دعا ہی ختم کر سکتی ہے. باقی تو معاملہ آپ کے سامنے ہے.
تو وہ امت کو مجتمع کرنے آئیں گے، الجماع لے کر آئیں گے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ان کا لشکری بنا دے. آمین یا رب العالمین. ہاں. دیکھیے میں اس بات کا بارہا اعتراف کروں کہ یہ ایک موضوع نہیں بلکہ بہت سارے موضوعات ہم نے جمع کر کے رکھے ہیں، مگر تیاری ماشاءاللہ اور حافظہ بہترین. پروردگار ان کی بزرگوں کی جو دعائیں ان کے لیے ہیں اس میں ہماری طرف سے بھی حصہ شامل کرے اور اس میں اضافہ فرمائے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کی تشریف آفری کا، آپ کی مسکراہٹ کا، تبسم کا اور اتنے مطمئن انداز سے جواب دینے کا. میں چاہوں گا کہ سوالات تو اور بھی بہت سارے ہیں، ہم تشنگی نکالتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، بلکہ آپ کا تو یہ ذمہ ہے، آپ جس طرح سے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگانی صرف کر فرما رہے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتا رہے، خدا آپ سے اور کام لیتا رہے. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا پروگرام آپ کے سامنے رہا، ہم نے مختلف سوالات بھی پوچھے اور بھی مزید اگر کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز محسوس ہو کہ جو آپ سوال کی صورت میں رکھنا چاہتے ہو، ہم اس سب کو جمع کریں گے، حضرت کی بارگاہ میں رکھیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے. اور اس میں سے بے شمار سوالات ایسے ہیں جس سے میری ذاتی تسکین بھی ہوئی ہے اور مجھے جو تشنگی تھی وہ کافی حد تک مکمل ہو گئی ہے. سیراب ہوا ہوں ان سوالوں کو لے کے. یہی ہوتا ہے عالم دین کا کام اور اسی انداز سے وہ خدمت فرماتے ہیں. ہم بھی آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں مجھ سے ذاتی حیثیت میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرمائیے گا، کسی بھی قسم کا سہو ہو یا اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اپنا خیال رکھیں گے آپ. اور اب ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس چھوٹا سا کوئی حصہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہے مفتی صاحب کے لیے مزانہ کی طرف سے، یہ ہم ضرور آپ کو دینا چاہیں گے. آپ کی تشریف آوری کے لیے شکر گزار ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں رکے گا نہیں، بلکہ ایک خاص چونکہ ہم نے آپ کا انٹرسٹ دیکھا ہے تو ایک دیوان خواجہ حافظ شیرازی کی شاعری ہے، یہ آپ کو یقیناً پسند آئے گی. جزاک اللہ الخیر. اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ان تمام احکامات کا، فرائض کا جو آپ کے سامنے نشر ہوئے، اللہ کی امان میں.